السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربہ۔ قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ باب جو کہ کل کے سبق میں ہم نے جس کے بارے میں گفتگو کی تھی اس باب پر حدیث پیش کر رہے ہیں۔ وفد عبد قیس کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث پاک میں چند باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اشہر حرم میں قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اشہر حرم وہ 4 مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کرنا یہ حرام اور ممنوع تھا، اور یہی کافروں میں بھی رائج تھا۔ کافر لوگ بھی ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری سے باز رہتے تھے۔ اسلام نے اسی حکم کو باقی رکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنا ممنوع قرار دیا۔ اصل مسئلہ کیا تھا کہ جب ممنوع تھا تو ان 4 دنوں میں، ان 4 مہینوں میں نہ کوئی کافر قتل و غارت گری کرتا تھا نہ کوئی مسلمان، تو ان 4 مہینوں میں بڑا امن و سکون رہتا تھا، کیونکہ کافروں کی نظر میں، جو کہ اس وقت میں پہلے جو کافر تھے ان کی نظروں میں بھی یہی تھا کہ اگر ان دنوں میں، ان مہینوں میں قتل و غارت گری نہ کی جائے تاکہ لوگ سکون سے حج اور عمرہ کر لیں۔ اسی لیے لوگ ان 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں حج کرتے تھے اور رجب میں عمرہ کرتے تھے تاکہ ان مہینوں میں کافروں سے اور قتل و غارت گری سے محفوظ رہے۔ یہ معاملہ تھا۔ تو اشہر حرم میں عبد قیس، وفد عبد قیس جو تھا وہ بھی اشہر حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری میں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ہم کو ایسا حکم دے دیجیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو لوگ نہیں آئے ہیں ان تک بھی ہم وہ بات پہنچا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ 4 کام وہ کیا ہے وہ بھی آپ حدیث میں پڑھیں گے، اور 4 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا وہ بھی حدیث میں پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے جب حدیث پڑھائی تھی اس میں آپ نے پڑھا تھا۔ تمام احادیثوں کا مطلب اور معنی ایک ہی ہے، لیکن کچھ احادیث الگ الگ سندوں سے ایک ہی معنی میں ہے، لیکن کچھ الفاظ بدل گئے ہیں، سندیں بدل گئی ہیں۔ اس لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی معنی کی مختلف سندوں سے اور مختلف سندوں سے حدیثیں پیش کرتے رہے ہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں قتال کرنا، قتل و غارت گری کرنا یہ ممنوع تھا،
کیا اب سوال یہ ہے، کیا آج کے زمانے میں یا بعد میں جب ابتدائی اسلام کا دور تھا تو اس کے بعد میں ابتدائی اسلام میں تو یہ سب ممنوع تھا، قتل و غارت گری 4 مہینوں میں، لیکن پھر کیا بعد میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہوا یا نہیں ہوا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت ایک تابعی ہے حضرت عطا، ان کا مسلک یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو قتل و غارت گری 4 مہینے کے اندر ممنوع تھی یہ آج بھی باقی ہے، لہذا ان میں کوئی قتل و غارت گری کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کافر لوگ مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو ایسی صورت میں حضرت عطا نے فرمایا کہ ان کا دفاع کرنا یہ جائز ہوگا۔ تابعین میں سے ایک تابعی حضرت سعید بن المسیب ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے، ان کی طرح اور بھی بہت سارے ائمہ کا قول یہ ہے کہ اب جب ابتدائی اسلام تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو اس وقت اسلام پھیلا نہیں تھا، تو جگہ جگہ پر تھوڑے تھوڑے مسلمان تھے، تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں کافروں سے اگر جنگ و جدال ہو تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان حج کے لیے آئیں تو کافر ان کو بیچ میں گھیر لیں۔ اس وقت تو قتل و غارت گری ان 4 مہینوں میں ممنوع تھی، لیکن بعد میں اسلام جب حدود عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا، ہر طرف مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ہر ایک سے قتل و غارت، ہر ایک مہینہ میں قتل و غارت گری کرنا یہ جائز ہے، سوائے مکہ مکرمہ اور حرم کو چھوڑ کر، یعنی جہاں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر باقی دنیا میں کہیں پر بھی اب جنگ و جدال کرنا ان 4 مہینوں میں بھی جائز ہوگا۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے، اور انہوں نے ہمارے کچھ ائمہ نے اس کو جائز قرار دیا اور کہا کہ یہ جو ممنوع تھا قتل و غارت گری 4 مہینے میں یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کے نفس پر ایک دلیل پیش کی کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں ایک لشکر کو بھیجا اور اس لشکر نے طائف پر طائف کا محاصرہ کیا، طائف کا جب محاصرہ کیا اور ان سے جنگ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیکھیے لشکر کو بھیجا اور محاصرہ کیا کس کا؟ طائف کا۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور محرم کے مہینے میں یہ ہوا اس لیے سمجھ میں آیا کہ یہ ابتدا میں یہ حکم تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بہرحال یہ اختلاف میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور محمد ابن مثنى نے اور محمد ابن بشار نے، 3 لوگوں نے امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وہ الفاظ متقاربہ، تینوں لوگوں کے الفاظ قریب قریب ہیں، یعنی معنی تو تقریباً ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے بہت بدل گئے ہیں۔ اب کیا کیا ہیں وہ روایتیں وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کریں گے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا حدثنا غندر، ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ سے۔ وقال الاخران، اور آخر کے دونوں لوگوں نے کہا حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمرہ سے۔ قال کنت، حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت اترجم بین یدی ابن عباس و بین الناس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کا کام انجام دیتا تھا، ترجمانی کرتا تھا میں۔ فأتته امرأة تسأله عن نبی ذی، تو ایک عورت حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبیذ جر کے بارے میں سوال کیا۔ الجر اس کا معنی ہوتا ہے گھڑا، تو گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا۔ نبیذ وہ مشروب ہوتا ہے کہ پانی میں کھجور
یا چھوارے وغیرہ ڈال کر رکھ دیے جائیں اور اس میں کچھ لیس پیدا ہو جائے تو اس کو صحابہ کرام پیتے تھے. اس کو نبیذ کہتے ہیں. اس نبیذ کو پینا شریعت میں جائز ہے جب تک کہ وہ مسکر نہ ہو اور نشہ آور نہ ہو. اگر مسکر ہو جائے یا نشہ آور ہو جائے تو اب وہ نبیذ نہیں بلکہ وہ اب خمر یعنی شراب ہو جائے گی. تو اس عورت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبیذ جر یعنی گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا کہ جو گھڑے میں نبیذ بنا لی جائے. فقال تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ جو کہ وفد عبد قیس کے ساتھ ہوا وہ پورا بیان کر دیا. کیا فقال تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب میں فرمایا ان وفد عبد القیس اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد قیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الوفد کون ہیں آنے والے یہ لوگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قوم کے بڑے بڑے لوگ بادشاہ یا کسی عظیم شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اس کو وقت اونچے قافلے کو یا اس گروہ کو وفد کہا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوفد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفد کون ہے. یا تو من الوفد کہا سرکار نے اور من القوم یا سرکار نے من القوم کہا. یہ حضرت ابو جمرہ کا شک ہے کہ سرکار نے من الوفد کہا یا من القوم کہا. کون لوگ ہیں من القوم کون لوگ ہیں. آلو ربیعہ تو وہ لوگ بولے ہم قبیلے ربیعہ کے لوگ ہیں. قال مرحبا بالقوم او بالوفد تو سرکار نے فرمایا خوش آمدید اے لوگوں تمہیں خوش آمدید. تو بالقوم کہا سرکار نے یا اور بالوفد یا بالوفد کہا. یہ بھی شک راوی ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ آنے والے لوگوں تم کو خوش آمدید یعنی قوم کو خوش آمدید اور بالوفد یا وفد کو خوش آمدید دونوں میں سے کیا فرمایا یہ شک راوی ہے. بہرحال کوئی ایک تو ضرور فرمایا. پھر آگے سرکار نے فرمایا کہ بالقوم بالوفد غیر خزایا ولن ندامہ تم کو خوش آمدید تم کو مبارک ہو آنا غیر اس حال میں غیر خزایا. یہ خزایا یا خزیت کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے رسوائی. اس حال میں کہ تم کو نہ رسوائی ہوگی ولن ندامہ اور نہ ہی شرمندگی ہوگی. سرکار نے یہ ان کے لیے جوابی فرما دی. قال راوی فرماتے فقال یا رسول اللہ تو وہ لوگ بولے یا رسول اللہ انا ناتیک من شقۃ بعیدہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں دور دراز کونے سے آئے ہیں. من شقۃ بعیدہ دور دراز گوشے سے آئے ہیں. وان بیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر اور یا رسول اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے جو کہ کفار مضر کا قبیلہ جو ہے ہمیں پریشان کرتا ہے یہاں پر نہیں آنے دیتا ہے. اس لیے ہم ہر مہینے تو نہیں آ سکتے. اس لیے آج ہم شہر حرام میں آئے ہیں یا رسول اللہ اب ہم بار بار تو نہیں آ سکتے اس لیے آپ ہمیں حکم دے دیجیے کوئی اچھا ایسا حکم دے دیجیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ مفہوم ہے. فرماتے تو ان بیننا و بینک ہمارے اور آپ کے درمیان حاض الحج من کفار مضر قبیلہ مضر کے کفار کا یہ قبیلہ ہے. وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَّأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ یا رسول اللہ ہم استطاعت نہیں رکھتے اس بات کی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے سوائے شہر حرام کے. فَمُرْنَا تو یا رسول اللہ ہم کو آپ حکم دے دیجیے. مُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ تو ایک فیصل امر فیصل کا حکم دے دیجیے. کوئی فیصلہ کن کام بتا دیجیے. نخبر به من وراءنا جس کی ہم خبر ان لوگوں کو دے دیں جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں یعنی جو آئے نہیں ہیں. وندخل به الجنہ اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی ایسا ہمیں حکم دے دیجیے جس کو ہم دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کریں اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. قال فامرهم باربع تو راوی فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا.
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اور 4 چیزوں سے سرکار نے ان کو منع فرمایا. قال راوی فرماتے امرهم بالایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان باللہ وحدہ یعنی تنہا اللہ پر ایمان لانے کا، اپنے اکلوتے خدا پر ایمان لانے کا حکم دیا. وقال اور پھر سرکار نے فرمایا حل تدرون بل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو وہ لوگ بولے اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. یہ ہے ادب کہ جب معلوم نہیں تھا تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. قال تو سرکار نے جواب میں فرمایا، سرکار نے توضیح فرما دی کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینا. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اور سرکار نے حکم دیا کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک ایمان باللہ، اور دوسری اقام الصلاۃ، اور تیسری ایتاء الزکاۃ، اور چوتھی صوم رمضان. اور یہاں پر فرمایا تھا امرہم باربع، جبکہ 5ویں ایک چیز اور آ رہی ہے وان تؤدوا خمسا من المغنم، اور غنیمت سے 5واں حصہ تم ادا کرو. یہ تو 5 چیزیں ہو گئی، اور ابھی ماقام میں بتایا گیا تھا کہ 4 کا حکم دیا، یہاں پر تو 5 ہو گئی. تو ہمارے علماء نے محدثین نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہاں پر 5 نہیں ہے، کیونکہ مال غنیمت سے 5واں حصہ دینا کوئی مستقل سے الگ کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایتاء زکوٰۃ کا ہی ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ہی ایک حصہ ہے. تو یہ الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ الگ سے ہے، اس لیے 4 ہی چیزیں ہیں. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّ، اور 4 چیزیں سرکار نے منع فرمایا. کون کون سی 4 چیزیں سے سرکار نے ان کو منع فرمایا؟ عن الدُّبَّ، کدو کے برتن سے، وعن والحنطم، اور حنطم یعنی لکڑی کے برتن سے، والمزفت، اور ایسے ہی سرکار نے حنطم بلکہ کہیں سب رنگ کے گھڑے سے، والمزفت، اور لکڑی کے برتن سے جس کو کھتر کے برتن بنا لیا گیا. مزفت اس برتن کہتے ہیں جس پر روغن تار لپیٹ دیا گیا ہو. تو روغن تار سے لپیٹا ہوا ملمہ کیا ہوا جو برتن ہے اس سے سرکار نے منع فرمایا. تو یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا. قال شعبہ نے کہا وربما قال النقیر. اب 4تھی چیز کے بارے میں مختلف الفاظ ہیں. کبھی تو 4تھی چیز سرکار نے النقیر کہا. نقیر وہ لکڑی جس لکڑی کو کھتر کے برتن بنا لیا گیا ہو، تراش کے گڈھا کر کے اس کو برتن بنا لیا گیا ہو، وہ نقیر ہے. تو یہاں پر دبا کدو کا برتن، کدو کا چھلکے کا برتن جو ہوتا ہے، حنطم سبز رنگ کا گھڑا، مزفت جس پر روغن تال لپیٹ دیا گیا ہو وہ برتن، اور نقیر. تو 4تھی کے بارے میں حضرت شعبہ نے کہا کہ کبھی سرکار نے نقیر کہا. قال شعبہ، اور شعبہ نے کہا وربما قال المقیر، کبھی سرکار نے مقیر کہا. تو کبھی نقیر کہا، کبھی مقیر کہا. مقیر کا معنی وہ برتن ہے کہ جس پر وہ اس میں تیل ملمہ کر دیا گیا ہو. وقال احفظوہ، اور سرکار نے ارشاد فرمائے اس کو یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَائِكُمْ، اور بلکہ یہاں پر مَنْ وَرَائَكُمْ ہو سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کی خبر دے دو ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہے، جو تمہارے پیچھے رہ گئے. وقال ابو بکر کی روایتی، حضرت ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا مَنْ وَرَائَكُمْ. تو دیکھو یہاں پر حضرت شعبہ نے مِنْ وَرَائِكُمْ کہا ہے، اور جبکہ حضرت ابو بکر نے اپنی روایت میں مَنْ وَرَائَكُمْ من کہا ہے. وَلَيْسَ فِي رِوَایَتِهِ الْمُقَيَّر، اور حضرت ابو بکر کی روایت میں المقیر نہیں ہے، جبکہ شعبہ کی روایت میں یہ ہے کہ کبھی سرکار نے النقیر کہا، اور ایک یہ ہے کہ کبھی سرکار نے المقیر کہا.
یہ الفاظ متعدد سندوں سے یا متعدد روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں. وحدثني عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی تحویل سند وحدثنا نصر بن علی الجهضمي قال اخبرني ابی قال جميعا حدثنا قرة بن خالد. امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے. وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد یعنی حضرت معاذ نے. اب آگے تحویل سند. کیا وہ تحویل سند یعنی کچھ بدلی ہوئی سند ہے جو کہ حضرت معاذ تک پہنچتی ہے. کیسے؟ حدثنا نضر بن علی الجهضمي، ہم سے حدیث بیان کی نضر بن علی جهضمي نے. وہ فرماتے ہیں اخبرنی ابی، مجھے میرے والد نے خبر دی. قالا جميعا، دونوں لوگوں نے کہا. کیا؟ دونوں لوگوں نے کہا. حدثنا قرة بن خالد، ہم سے حدیث بیان کی قرہ بن خالد نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو جمرہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہذا الحدیث، اسی حدیث کی روایت جو حدیث شعبہ کی طرح. وقال عنہا اما ينبذ في الدبہ، سرکار نے اس حدیث میں اس روایت کے مطابق سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں اس کے پینے سے اما ينبذ في الدبہ، جو کدو کے برتن میں نبیذ بنائی جائے اس سے میں منع کرتا ہوں. ایسی نقیر یعنی لکڑی کے برتن میں جو بنائی جائے نبیذ، اس سے میں منع کرتا ہوں. والحنتم، ایسی سبز رنگ کے گھڑے میں نبیذ بنانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. والمزفر، ایسے روغن جس پر تیل مل دیا گیا ہو اس میں نبیذ بنانے سے بھی تم کو میں منع کرتا ہوں. تو یہ چار چیزیں سرکار نے بیان فرمائی. زیادہ ابن معاذ کی حدیث، اب حضرت عبداللہ ابن معاذ نے اپنی حدیث میں یہ زیادہ کیا. کیا زیادہ کیا؟ ان کے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں. کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للاشج، اشج عبد القیس، عبد القیس کے سربراہ سے. الاشج، اشج القوم، قوم کا سربراہ. تو عبد القیس کے اشج یعنی سربراہ سے سرکار نے فرمایا کیا؟ ان فیک لخصلتین، بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، جن دونوں خصلتوں کو اللہ پسند کرتا ہے. الحلم والاناۃ، حلم اور بردباری. تو یہ الفاظ حضرت ابن معاذ کی حدیث میں یہ الفاظ جائز ہیں جو کہ پہلے حدیثوں میں ابھی تک نہیں آئے. حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابن علیہ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے. وہ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ نے. وہ فرماتے حدثنا سعید بن ابی عروبہ، ہم سے حدیث بیان کی سعید بن ابی عروبہ نے. عن قتادہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے. قال، انہوں نے فرمایا حدثنی من لقی الوفد الذین قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حدیث بیان کی اس شخص نے جو اس وفد سے ملا ہے جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے. من عبد القیس، عبد القیس سے. عبد القیس کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا اس وفد سے جس نے ملاقات کی اس نے مجھ سے حدیث بیان کی. قال سعید، سعید نے کہا وذکر قتادہ ابا نضرہ عن ابی سعید، اور قتادہ نے ذکر کیا ہے ابو نضرہ کو کہ ابو نضرہ نے روایت کی ابو سعید سے، ابو سعید خدری سے یہ حدیث کی. انہوں نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے. یعنی سعید نے کہا کہ حضرت قتادہ نے اپنی روایت میں ابو نضرہ عن ابی سعید الخدری کا ذکر کیا ہے اپنی حدیث میں. حاذا ان اناسا من عبد القیس، فرماتے کہ فی حدیث ہی حاذا، ان کی اس حدیث میں یہ ہے
अन्न उनासन मिन अब्दुल कैस। हाँ, इसका ये है कि उन्होंने अबा नजरा अन अबी सईद कहा है, अन अबी सईद खुदरी कहा है। और उनके हदीस में है क्या, तो उनके हदीस में कुछ अल्फाज बदले हुए हैं। तो फरमाते हैं कि फी हदीस ही हाजा, उनकी इसी हदीस में ये है अन्ना उनासन मिन अब्दुल कैस कदिमु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब्दुल कैस के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। देखो यहाँ पर अन्ना उनासन मिन अब्दुल कैस इनकी हदीस में है, जबकि इससे पहले हदीसों में किसी में अन्ना उनासन मिन अब्दुल कैस नहीं था। फ़क़ालू या नबी अल्लाह, यहाँ पर देखो कितने अल्फाज बदले हुए दिखेंगे, आप लोग खुद वहां पर मिलान कर लेना कि कितने अल्फाज यहाँ पर बदले हुए हैं मज़कूरा रिवायतों से। अब यहाँ पर मज़कूरा रिवायतें क्या क्या है और ये मज़कूरा रिवायतों पर आपको गौर करना है, तो क्या क्या बदलाव हैं इन पर आपको ध्यान देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को उन्होंने इस तरीके से जिक्र किया है, क्या इन्ना उनास मिन अब्दुल कैस क़दिमू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू या नबी अल्लाह, तो उन्होंने कहा ऐ नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, इन्ना हय्युन मिन रबीआ, हम कबीले रबीआ का, रबीआ के एक गिरोह है या रबीआ का एक कबीला है, वबैनना वबैनका कुफ्फारुम मुदर, और हमारे और आपके दरमियान मुदर के कुफ्फार है, वला नक़दिरु अलैका इल्ला फी अशहुरिल हुरुम, या रसूलल्लाह हम आपकी बारगाह में आने पर कादिर नहीं है सिवाय अशहुर हुरुम में। फमुरना बिअम्रिन नामुरु बिही मन वराअना, तो या रसूलल्लाह आप हमको ऐसा कोई काम बता दीजिए, ऐसा कोई हुक्म दे दीजिए जिसका हम हुक्म अपने माँ बाप वाले लोगों को दें और हमारे पीछे जो लोग रह गए हैं उनको जाकर हम बताएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने ये अर्ज की, वह नदखुल बिहिल जन्ना, ऐसा हुक्म दे दें जिसको हम दूसरों को भी बताएं, खुद अमल करके उसके जरिए जन्नत में दाखिल हो। इदा नहनु अखज़ना भी, जब हम उसको ले लें और उस पर अमल पैदा हो जाए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमुरुकुम बिअरबईन, मैं तुमको 4 चीजों का हुक्म देता हूँ, व अनहाकुम अन अरबईन, और 4 चीजों से तुमको मना करता हूँ। उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, और ज़कात दो, व सूमू रमज़ाना, और रमजान के रोजे रखो, व आतुल खुमुसा मिनल गनाइम, और गनीमतों में से 5वां हिस्सा अदा करो। व अनहाकुम अन अरबईन, और 4 चीजों से मैं तुम्हें रोकता हूँ, अन दुब्बा, कद्दू के बर्तन से, वल हंतम, और सब्ज रंग के घड़े से, वल मुज़फ़्फ़त, और तारकोट, वो तेल जो रोगने तार जो है उसको जिस पर मल दिया गया हो उस बर्तन से, वह लकड़ी, ऐसी ही लकड़ी के बर्तन से, इन 4 से मैं तुम्हें मना करता हूँ। कालू, उन लोगों 4 से मना करने का मतलब ये नहीं कि इन बर्तनों का इस्तेमाल सही नहीं है, बल्कि इनसे सरकार ने इब्तिदाई जमाने में इसलिए रोका था और नबीज बनाने से रोका था, इन बर्तनों में वो नबीज ना बनाए। क्यों? आम तौर से इन बर्तनों में इब्तिदाई इस्लाम में हाल ये था कि इन बर्तनों में आम तौर से शराबें बनाई जाती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब को बयान फरमाया और शराब की हुर्मत जब नाजिल हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बर्तनों से भी मना फरमा दिया कमाले तनफुर के लिए जिन बर्तनों में लोग शराबें रखते थे। तो इनमें नबीज बनाने से सरकार ने मना फरमा दिया। फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंसूख फरमा दिया। एक हदीस के साथ में सरकार ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको इन बर्तनों से मना फरमाया था, तो अब तुम नबीज उन बर्तनों में बना लो। क्यों? इसलिए कि अब इस्लाम फैल चुका था, लोगों को पूरे तौर से शराब से नफरत हो चुकी थी। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें नबीज बनाने का बाद में हुक्म दे दिया। कालू या नबी अल्लाह,
وہ بولے اے اللہ کے نبی ما علمک بالنقیض بلا جزء تنقرونہ فتقذفون فیہ من القطیع. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نقیض کی کیا معرفت ہے، یعنی ما علمک بالنقیض، یا رسول اللہ آپ نقیض کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ قال سرکار نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں نقیض کے بارے میں جانتا ہوں. کیا ہے نقیض؟ سرکار نے فرمایا جزء، تنا ہے پیڑ کا، تنقرونہ ہو جس کو تم کھدر لیتے ہو اور اس کو دھیرے دھیرے تراش کے اس کے اندر کا سارا مال نکال کے اس میں گڈھا بنا لیتے ہو. نقرہ ینقر نقرہ تراشنا، لکڑی کو تراشنا. فتقذفون فیہ من القطیع، اس کو تم کھتر کھتر کے گڈھا بنا لیتے ہو، پھر اس میں قذف یقذف کا معنی ڈالنا، فتقذفون فیہ من القطیع، پھر اس میں تم چھوارے ڈال دیتے ہو اور پانی ڈال دیتے ہو. قال سعید، حضرت سعید نے کہا کیا او قال من التمر، حضرت سعید کو شک ہے کہ سرکار نے من القطیع کہا یا من التمر کہا. ثم تصبون فیہ من الماء، پھر اس میں جب چھوارے یا کھجور ڈال دیتے ہو پھر اس میں تم پانی ڈالتے ہو. حتی اذا سکن غلیانہ، یہاں تک کہ جب اس کا غلیان کا معنی ہوتا ہے ابلنا اور جوش مارنا. حتی اذا سکن غلیانہ، یہاں تک کہ جب اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، شرب تموہ، تو پھر تم اس کو پی لیتے ہو. حتی ان احدکم وان احدکم احدهم لیضرب ابن عمه، جب اس کا جوش ٹھہر جاتا ہے تو پھر تم اسے پی لیتے ہو، یعنی وہ شراب بن جاتا ہے. حتی ان احدکم، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی، تو سرکار نے حتی ان احدکم کہا یا یہ کہا ان احدہم، دونوں میں سے شک ہے کہ احدکم کہا او ان احدہم، کہ احدکم کہا یا احدہم کہا، اس میں شک ہے راوی کا. بہرحال سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی ایک یا ان میں سے کوئی ایک لا یضرب ابن عمی، اپنے چچا کے بیٹے کو مار بیٹھتا ہے بالسیف، تلوار سے. یہ حال ہے. تو اس بنا پر اس میں کیونکہ تیزی پیدا ہو جاتی تھی، وہ شراب کے برتن تھے، تیزی پیدا ہو جاتی تھی، اس لیے سرکار نے اس میں مزید پیدا بنانے سے منع کر دیا. قال وفی القوم رجل اصابته جراحۃ كذلك، راوی فرماتے ہیں اسی قوم میں ایسا شخص بھی تھا جس کو اسی سے زخم پہنچا تھا، یعنی کسی نے شراب پی کر اس کو زخم مار دیے تھے. قال، وہ شخص بولا وكنت اقبعها حیاء، میں نے اس زخم کو چھپا لیا تھا یا چھپا لیتا ہوں. اخبئ، بلکہ اس کو متکلم کا صیغہ پڑھو کہ اس شخص نے کہا كنت اخبئها حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس زخم کو چھپائے ہوئے رہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہوئے. فقلت ففیما نشرب، تو میں نے عرض کی تو ہم کس میں پیے ان برتنوں سے، تو یا رسول اللہ پینے سے آپ نے منع کر دیا. ففیما نشرب، کس میں پیے یا رسول اللہ؟ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فی اسفیۃ الادب، یعنی چمڑے کے برتنوں میں، التی یلاس علی افواہها، جن کے منہوں پر بند باندھ دیے جاتے ہیں. یلاس علی افواہها، جن کے منہ پر بند باندھ دیے جاتے ہیں. قالوا یا نبی اللہ، وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، ان قاربنا کثیرۃ الجرذان، یا رسول اللہ اگر ہم چمڑے کے برتنوں سے پیئیں گے، چمڑے کے برتنوں میں نبیذ بنائیں گے، تو چمڑے کے برتن کو تو چوہے بہت جلدی کاٹ دیں گے، کیونکہ ہماری زمین میں چوہے بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ان ارضنا کثیرۃ الجرذان، جرذان یہ جرذن کی جمع ہے، اس کا معنی چوہا، بے شک ہماری زمین بہت زیادہ چوہوں والی ہے. ولا تبقى فيها اسفیۃ الادب، اس میں ہماری سرزمین میں چمڑے کے اسفیہ سکا کی جمع، اس کا معنی بے مشکیزہ، ہماری سرزمین میں چمڑے کے مشکیزے
ثابت نہیں رہ جاتے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہیں تو چمڑے کے برتن ہی استعمال کرنا، مشکیزہ ہی استعمال کرنا ہے۔ وَإِنْ أَكْلَتْهَا الْجِرْذَانُ، اگرچہ ان کو چوہے کھا لیں، وَإِنْ أَكْلَتْهَا الْجِرْذَانُ، اگرچہ ان کو چوہے کھا لیں، وَإِنْ أَكْلَتْهَا الْجِرْذَانُ، اتنی تاکید سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ کا، اگرچہ چوہے کھا لیں لیکن تمہیں استعمال یہی کرنا ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں وقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشد عبد القیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سربراہ سے کہا، کیا؟ ان فیک لخصلتین، بے شک تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں، جو یحبہم اللہ علم والعناء، جن 2 خصلتوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ایک ہے علم و بردباری اور ایک ہے عناعت، اور عناعت کا معنی خودداری۔ وحدثنا محمد بن المثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے اور ابن بشار نے، قال، دونوں نے کہا، حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے روایت کرتے ہوئے عن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، قال، انہوں نے فرمایا حدثني غیر واحد لقي ذلك الوقت، مجھ سے یہ حدیث کئی لوگوں نے بیان کی ہے، ایک کے علاوہ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، ایسے کئی لوگوں نے بیان کی ہے، لقي ذلك الوقت، جنہوں نے اس وقت سے خود ملاقات کی تھی۔ وذکر ابا نضرہ عن ابی سعید الخدری، اور انہوں نے ابو نضرہ کا ذکر کیا کہ حضرت ابو نضرہ نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری سے، کیا؟ انا وفد عبد القیس، کہ حضرت عبد القیس کا وفد لما قدموا علی رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اب اس کے بعد بمثل حدیث ابن علیہ، یہ ابن علیہ کی اس سے پہلے حدیث گزر گئی، اسی حدیث کی طرف پوری حدیث انہوں نے بیان کر دی، غیر ان فیہ، لیکن ان کی روایت میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے۔ کیا بدلے ہوئے ہیں؟ باقی پوری حدیث وہی ہے، تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے۔ کیا ہے کہ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہے وَتُضِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَةِ، اضاف یضیف اضافتاً، اس کا معنی ہوتا ہے جوش دلانا اور ابالنا۔ وَتُضِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَةِ، اور اس کے اندر تم کچھ کھجوروں کو، قطیعہ سرکار نے فرمایا، والتمر، اور تمر کا معنی کھجور، قطیعہ کا معنی چھوارے، اور تم اس میں کچھ چھوارے اور کھجوروں کو جوش دیتے ہو، والماء، اور پانی کو جوش دیتے ہو۔ یہ سرکار نے ان کی روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا۔ ولم یقل قال سعید، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قال سعید او قال من التمر، یا یہ بھی نہیں کہا کہ قال من التمر، یعنی من التمر نہیں کہا، جبکہ اس سے پہلے حضرت علیہ کی روایت میں من التمر تھا، جیسے کہ اوپر گزرا نا جس میں تھا من القطیعہ یا من التمر، یہاں پر ان کی روایت میں من التمر نہیں ہے۔ ولم یقل، اور قال سعید نہیں کہا انہوں نے، جبکہ اوپر کی روایت میں قال سعید تھا، جیسے آپ حضرت علیہ کی روایت میں دیکھیے جس میں اوپر ہے حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عبد القیس قال سعید، دیکھو یہاں پر قال سعید ہے، لیکن انہوں نے اپنی روایت میں قال سعید بھی نہیں کہا۔ ایسی ہی اس روایت میں دیکھیے، اسی کے آگے تھوڑا سا آگے بڑھ کے 2 لائن سے آگے بڑھ کے نیچے دیکھیے تو اس میں ہے من القطیعہ، اور یا یہ کہا کہ قال سعید، سعید نے کہا من التمر، تو وہاں پر من القطیعہ اور من التمر بھی ہے، یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا قال سعید او قال من التمر، یہاں پر نہیں کہا انہوں نے۔ یہ تھوڑا سا روایتوں میں فرق تھا جو امام مسلم نے ذکر کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔